میں یتیم خانے سے جوان کنواری لڑکیاں لاتا اور ان کو ٹیکے لگا کر جوان کر کے دبئی اور سعودی عرب میں فروخت کر دیتا تھا۔ جب ایک دن ایک بچی کو دیکھ کر میرا دل بہک گیا۔ میں نے اس بچی کو اپنے بستر پر سلایا اور رات کے 2 بجے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس بچی نے رات اپنے دونوں سعودی عرب سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کم سن جوان لڑکیوں کا مطالبہ کیا۔ ہمیں یتیم خانے سے کچھ لڑکیاں مزید خریدنی ہوں گی۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے آ کر بتایا تو میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھیں۔ ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگا رہا تھا۔ نہایت ہی ہلکی مقدار میں ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کا انجیکشن لگا کر میں انہیں جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا تھا کہ وہ میرے اشاروں پر ناچتی رہتی تھی۔ ایسی تابیدار حسین لڑکیوں کو پھر میں عربی کے حوالے کر دیتا اور کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ ابھی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے پاس پہلے سے موجود لڑکیوں کی گنتی کی۔ مجھ سے 15 لڑکیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا جبکہ میرے پاس بمشکل 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے روز میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگران جان پہچان کا تھا۔ وہ اندر سے چند کم سن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا تھا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹا دیتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگران خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس صورت میں اسے پھر سے لاکھوں روپے نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے صاف رنگت کی خوبصورت کم سن بچیوں کا مطالبہ کیا۔ وہ بولا کہ میں آپ ہی کا منتظر تھا۔ پچھلے 1-2 سال سے جو پچھلی بچیاں تھیں اب وہ جوان لگنے لگی ہیں۔ اب ایک بچی تو ہفتے بھر پہلے ہی میرے پاس پہنچی ہے۔ غضب کی حسین ہے، اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے اطمینان سے سر ہی لایا۔ میں بذات خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا تکلیف نہیں کرتا تھا۔ بات طے کر کے میں نے اپنے ساتھی کو لڑکیاں لانے کا کہا، خود یتیم خانے سے نکل گیا۔ میں اس کام میں ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کی خوبصورتی اور جسمانی صحت کا اچھے سے جائزہ لے کر ہی انہیں ہمارے مخصوص ٹھکانے پر لاتا تھا۔ اس روز تو میں بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میرے کچھ دوسرے مشغولیات تھیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک فیکٹری کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 دن بعد میں لوٹا تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیاں اڈے پر لے آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو بھی وہی مخصوص خوراک دی جا رہی تھی جو انہیں صحت مند رکھتی اور ان کی خوبصورتی کو ابھارتی تھی، اور انجیکشن بھی لگا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس بار میں نے ان یتیم لڑکیوں میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی۔ تم دیکھو گے تو تمہارا دل رک جائے گا، میرے ساتھی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے نگران نے یہی بات کی تھی، اب وہ بھی بول رہا تھا۔ میں بیزاری سے سر جھٹک دیا۔ پھر وہ بولا، ایک بار دیکھ لو، بعد میں پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہیرا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا میں ہر بار یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار خود دیکھتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی مجھے زیادہ پسند لگ جاتی تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا تھا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے زیادہ پیسے ملتے تھے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکی بھی اچھے خاصے پیسے دے جاتی تھی۔ میں حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، مگر اس لڑکی نے مجھے بدمعاش اور بدکارہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اس روز کے بعد میں بدکار بن گیا۔ میں یتیم خانے میں لائی ہوئی لڑکیوں کے جوان ہونے پر جو بھی لڑکی بہت حسین لگتی اسے خود استعمال کرتا، یا میرے پاس گناہ کرنے کی ایک چھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس لڑکی کے ٹھکرانے کا بدلہ میں ہر حسین لڑکی سے لے رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ گوہر نایاب ضرور دیکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں سب بار بار بات کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ جب میں اس کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی ٹھٹک گیا، مگر میرے ٹھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کم سن لڑکی بمشکل 12 سال کی تھی۔ اس کی شکل بالکل اس لڑکی جیسی تھی جس سے مجھے پہلی بار 10 سال پہلے محبت ہوئی تھی۔ وہ بچی بالکل ویسی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہر انسان کی 7 شکل اس دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے لگا کہ میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی۔ میں بھی تو اس کے حسین چہرے کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے
میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوتا جا رہا تھا اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔ وہ بچی سہمی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کم عمر بچی کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ خوفزدہ سے مجھے دیکھ رہی تھی مگر اس نے کوئی شور نہیں کیا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اسے دیکھتے ہی تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت بچی ہے نا، نہ جانے جوان ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔ میرا ساتھی مجھے دیکھ کر ایسے فخر سے بول رہا تھا جیسے اس میں اسی کا کمال ہو۔ میں نے سر جھٹک کر اس سے کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ آج سے میرے پاس رہے گی اور اس سے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے الفاظ پر میرا ساتھی حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں پر میں حق ضرور جتاتا تھا مگر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، بلکہ خود استعمال کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھی وہ لڑکی سونپ دیتا تھا۔ مگر اس وقت میرے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھی خاموش ہو گیا۔ میں اس بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ تمام بالکل خاموش سہمی ہوئی تھی، مجھے حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں تھا، گھر والوں سے عرصہ ہوا تھا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر گھر آتے جاتے تھے اور ایک 40 سال کی جوان عورت میرے گھر کی ملازمہ تھی۔ وہ عورت میری بہت وفادار ملازمہ تھی اور پچھلے 10 سالوں میں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آئی تو میں نے اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ احسان مند ہوئی کہ میرے ہر اچھے برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے مجھے برا یا غلط کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس بچی کو گھر لے گیا۔ وہ عورت بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پہلی بار میں اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اس سے کہا، اچھا سا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں میرے مہمان کے لیے بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ میں چمکتی آنکھوں سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا اور جب وقت آیا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اس کی فکر مت کرو، میری غیر موجودگی میں تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس عورت کو ہدایت دی تو وہ بے ساختہ دیکھتی رہی، کیونکہ اس بچے کو دیکھنے لگی، جبکہ بچی سہمی ہوئی تھی، نہ سمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہوش اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میری بات بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عورت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے مرد تصور کر چکا تھا، مگر اتنے عرصے بعد پہلی بار میں کسی کے آنے پر اتنا پرجوش ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بچی کو نہلا دھلا کر نیا لباس پہنا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں بار بار اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے عشق میں کتنا عرصہ پاگل پن کا شکار رہا۔ میں نے سر جھٹکا، تمسخر سے مسکرایا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ایک انسان پر دنیا ختم نہیں ہوتی۔ اگر میں اس چہرے اور اس حسن کا دیوانہ ہوا تھا تو مجھے وہی چہرہ اتنے عرصے بعد واپس مل چکا تھا۔ میں اس بچے کو اپنے شکنجے سے آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ عجیب سی بات تھی، میں کم سن لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنے والا 30 سال کا بے ضمیر مرد ایک کم عمر بچی کے بارے میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرے دوست میرے گھر آ ٹپکے۔ میرے ساتھی نے یقیناً ان کو بھی اس حسین بچی کی اطلاع دے دی تھی۔ میں جانتا تھا وہ بدمعاش دوست صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ میری بھیجی ہوئی لڑکی ان کو مفت میں ملتی تھی۔ وہ کہنے لگے، یار ہم وہی ہیرا دیکھنے آئے ہیں جس کے حسن کے تم اتنے گرفتار ہو گئے کہ پہلی بار کسی لڑکی کو گھر لے آئے، ورنہ تمہاری قید میں آنے والی ہر لڑکی تمہارے اڈے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ جاتی رہی۔ میں نے ناگواری سے ان سب کو دیکھا، حالانکہ وہ ایسی باتیں ہر لڑکی پر کرتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی برا نہیں مانا تھا، مگر اب اس بچی کے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دوست اس بے باکی اور بے تکلیفی سے تفسیریں کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ تو نہیں تھا کہ میں ایک جوان لڑکی کے بجائے بچی گھر لایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں، بچی تھی اور بکاؤ نہیں، نہ ہی اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے گا۔ آپ اپنے شوق لے کر تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم میرے دوست حیران رہ کر مجھے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے وہ بچی کچھ زیادہ حسین ہے، اسے دیکھنے کے بعد تو تم نے پرانی دوستی بھی بھول گئے ہو۔
میرے ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں لڑکیوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، اپنا وقت بھی برباد کرتا ہوں۔ اگر میں کبھی مفت میں تم سب کو مزے کرا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم ہر لڑکی پر حق جتانے بیٹھ جاؤ۔ میرے الفاظ نے میرے دوستوں کو حیران کر دیا تھا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوئی اور میں نے اسے استعمال کیا تو میں ضرور تم لوگوں کو مزے لینے دوں گا، مگر اس بچی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس کے جوان ہونے تک میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ صرف میری رہے گی۔ میرے دو ٹوک الفاظ پر وہ اطمینان سے سر ہلا کے کہنے لگے، ناراض نہیں ہو، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہمیں تم سے بڑھ کر اپنی تسکین عزیز نہیں، اس لیے اپنا موڈ اچھا کرو۔ میرے دوست مجھے منانے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ میں ابھی کچھ دیر میں سب بھول گیا، مگر اسی وقت وہ عورت اس بچی کو لیے میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اس بچی کے رہنے کا انتظام کہاں کروں؟ میں نے اس کے لیے کوئی کمرہ سیٹ نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ عورت مجھ سے سوال کر رہی تھی جبکہ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا، اس بچی کو میرے کمرے میں لے جاؤ، وہی رہے گی، میں اپنے پاس سلاؤں گا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا، میں جتنا بھی اپنے دوستوں کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کروں وہ آج کی رات وہاں سے ہلنے والے نہیں تھے۔ ان کی صحبت میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا، انہی میں بہت اچھے سے پہچان گیا تھا۔ میری طرح ان کی جس چہرے پر نظر ٹک جاتی اسے حاصل کر کے رہتے۔ میرے فیصلے سے میرے دوست لاپرواہی سے بیٹھے رہے مگر وہ عورت پریشان ہو گئی۔ مجھے جھجک کر کہنے لگی، اس بچی کو میں آج رات اپنے پاس لاتی ہوں، کل سے اس کے لیے کمرہ تیار کر دوں گی۔ مجھے اس کا مشورہ دینا سخت برا لگا تھا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے تم وہی کرو، یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ میرے غصہ کرنے پر وہ عورت گھبرا کر بولی، تم نشہ کرتے ہو، ایسا نہ ہو تم نشے میں اس بچی کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھو۔ ساری عمر کے پچھتاوے سے اچھا ہے کہ تم احتیاط سے کام لو۔ ملازمہ عورت نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ جب سے وہ میرے گھر آئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرا فیصلہ ماننے کے بجائے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ایک عورت ہی ان معاملات کے نزاکت کو سمجھ سکتی تھی، مگر میں اس کی بات نہیں مان سکا۔ میرے دوست اطمینان سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے دوستوں کی موجودگی میں اس بچے کو الگ کمرے میں ہرگز نہیں سلا سکتا تھا۔ میری سختی کرنے پر وہ عورت خاموشی سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر دوستوں کے پاس بیٹھا رہا۔ میں مطمئن تھا میری موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس بچے کو ہاتھ لگاتا۔ مجھے غرور تھا کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ کچھ دیر تک ان کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا رہا۔ مجھے اپنے دوستوں کا اطمینان بار بار ٹھٹکتا رہا تھا۔ ان کے شیطانی دماغ سے میں بخوبی واقف تھا۔ وہ کوئی چال چلنے کے انتظار میں تھے جبکہ میں بھی محتاط ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ شراب پینے کی دعوت دی تو میں نے بس ایک گلاس پیا اور پھر معذرت کر لی۔ میں اس معاملے میں محتاط رہا۔ ایک گلاس سے مجھ پر کبھی نشہ سوار نہیں ہوا تھا، مگر 3 سے 4 گلاس پینے کے بعد میں ہوش کھو دیتا تھا۔ میں نے ایک گلاس کے بعد دوبارہ شراب کو منہ نہیں لگایا تھا۔ رات کے 1 بجے تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ اس بچی کو اپنے ساتھ بستر پر سلا کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ جب ایک بار مرد پر شیطان حاوی ہو جائے تو کسی کی پابندی یا سختی کو نہیں مانتا، نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی عزت احترام باقی رہتا ہے۔ میرا اس معاملے میں بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ میرے سگے اور محرم رشتے کو بھی ہوس دماغ پر سوار ہونے کے بعد سب بھلاتے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا عورت ذات کے معاملے میں اللہ نے مرد کو بہت کمزور بنایا ہے، مگر پھر بھی میں نے اس رات غلطی کر دی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی مگر مجھ پر عجیب بے چینی سوار تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ 2-3 مرتبہ میں نے کام والی کو کال کر کے سوال کیا، میرے دروازے کے باہر کوئی ہلچل محسوس ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میرے دوستوں کی موجودگی میں وہ عورت بھی اپنے کمرے میں اچھے سے بند ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے کمرے کی کھڑکی سے میرا کمرہ نہایت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کرنے پر وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی سے جھانک کر مجھے بتاتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے دوست مہمان خانے میں سکون سے سو رہے تھے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ میرے دوست دیکھنے کے بعد سکون سے سو گئے تھے؟
میں ان کی فطرت کو اچھے سے جانتا تھا۔ حسین لڑکی دیکھنے کے بعد جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لیتے تھے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور ان کا میرے گھر میں اچانک رکنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس بچی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ایسے مردوں کے ساتھ 10 سال سے رہا تھا، مجھے کبھی ان کی اس ٹھٹائی اور بے شرمی پر غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس روز میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر غنودگی چھانے لگی اور میرا جسم شدید گرم ہونے لگا۔ میں بے چینی کا شکار ہوتا اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھ پر نشہ بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میرے دروازے کے باہر دستک ہوئی تو میں نے جلدی سے واش روم سے نکل کر باہر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اسی وقت میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے ملازمہ عورت نے کہا کہ میرے کمرے کے آگے سے بھی میرا ایک دوست گزرا ہے، مگر وہ جا کر اپنے کمرے میں سو چکا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم رات کی تاریکی میں بچی کو میرے کمرے میں بھیج دو، میں کنڈی لگا کر رکھوں گی۔ تمہارے دوستوں نے اگر رات کے کسی پہر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے کوئی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنی ملازمہ کا بار بار میرے معاملات میں دخل دینا شک میں مبتلا کر گیا۔ اس نے کبھی مجھے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات وہ کال پر کال کرتی، مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا اور کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے بچی کو دیکھا۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میرے ہوش اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ اچانک میرے اندر خواہش سر اٹھانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے ہوش جواب دینے لگے۔ مجھے لگا میرا دماغ بالکل ساکت ہو گیا ہے۔ میری حرکت پر بچی کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے دیکھ کر خوفزدہ سے ہو کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر اس وقت ہوس سوار ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کو اپنے دوستوں سے بچانے کی کوشش میں خود اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت میرے ہاتھ بالکل قابو میں نہیں تھے۔ وہ بچی خوف سے چیخنے لگی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر مجھے نہ اس کی کم سنی کا خیال کیا اور نہ ہی مجھے اپنی احتیاط یاد رہی۔ میں پاگلوں کی طرح اس معصوم بچی کو نوچتا رہا۔ میں نے اس کی عزت تار تار کر دی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ میرے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی، مگر میں یہ سب محسوس کر کے بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کا طوفان تھم گیا ہے۔ دروازے پر وقفے وقفے سے مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں نے نیم بے ہوشی میں اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس جا کر بستر پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچی کمرے سے غائب تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ مجھے رات کے مناظر یاد آئے تو میرے ہوش اڑے۔ تب دوستوں کی چال سمجھ آئی۔ وہ نشے کے گلاس میں مجھے وہ دوا دے چکے تھے جو طلب کو جگاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کبھی ہوش میں نہیں رہتا۔ جب پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکلا تو سامنے میری ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں چونک گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میں نے تمہارے کمرے میں بچی کو تلاش کیا، تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بچی غائب تھی۔ میں نے جا کر جب مہمان خانے میں دیکھا تو تمہارے دوست بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ عورت کی اس بات پر غصے سے میری حالت خراب ہو گئی۔ حالانکہ ان مردوں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا، انہیں اس حد تک میں ہی لایا تھا۔ ہر بار جب میں معصوم بچیوں کی عزت تار تار کرتا تھا، کھلونے کی طرح اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیتا تھا، اور جن لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی میں عربی شیخوں کو بیچ دیتا تھا، میں نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میری ملازمہ پریشانی سے کہنے لگی، تم نے رات بچی کے ساتھ کیا کیا؟ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ معصوم بچی رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ میں نے اتنی مرتبہ دروازہ بچایا تاکہ میں اسے تم سے محفوظ کر سکوں، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عورت کی بات پر میں شرمندہ ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ میرے سامنے عزت سے سر جھکا کر رہتی تھی، نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ بولی، تم اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ تم اب انسان نہیں رہے
اور درندوں کو کوئی حق یا احتیاط روکتی نہیں ہے۔ میں تم سے رات بھر کہتی رہی کہ بچی کو میرے حوالے کر دو، میں عورت ہوں، میں اس کو کچھ نہ کرتی، میں اسے سنبھال لیتی۔ ملازمہ عورت نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ جب سے وہ میرے گھر آئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرا فیصلہ ماننے کی بجائے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ میں اس کے لیے واقعی دل میں ٹھان چکا تھا کہ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری سوئی ہوئی زندگی میں پہلی بار، میری ساری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو شامل کرنے کا خیال آیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنی ویرانی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیتا، مگر میں خود سے برباد کر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس بدلا اور نکلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بار بار کال کرنے لگا۔ کسی بھی دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں پاگل ہو گیا، نہ جانے اس بچی کو لے کر کہاں جا چکے تھے۔ ان کے جو ٹھکانے میں جانتا تھا وہ سب خالی ملے تھے۔ میں 3 دن بھاگتا رہا، بچی نہیں ملی، نہ دوستوں نے دوبارہ رابطہ کیا۔ چوتھے روز اس ملازمہ عورت نے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی چلایا تو وہاں ایک میڈیا والے کے سامنے کوئی عورتیں لگاتار روتی جا رہی تھیں، جبکہ اس کے ساتھ اسکرین پر جو بچی دکھائی جا رہی تھی وہ ہم دونوں کو چونکا گئی۔ وہ وہی بچی تھی جو میرے دوست اٹھا گئے تھے۔ ٹی وی پر موجود عورت کہنے لگی، میرے شوہر کو بیٹیاں نہیں چاہیے تھیں، میری 5 بیٹیاں ہوئیں۔ اس نے کہا اب بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا۔ میری بیٹی ہوئی تو میں نے چھپا دی۔ شوہر سے کہا مر گئی ہے، شاید وہ اس بچی کی ماں تھی۔ میں بے ساختہ متوجہ ہوا۔ وہ کہنے لگی میرے گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، 5 بیٹیاں خوشحال جی رہی تھی، اچھے سکولوں میں پڑھایا، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کو میں نے گھر کے ایک سٹور میں بند رکھا۔ اسے 3 وقت کا کھانا دیتی تھی، اسے سٹور سے کبھی نکلنے نہیں دیا۔ میں اسے بولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اچھا لباس پہن پائی اور نہ ہی تعلیم حاصل کی۔ امیر باپ کی بیٹی تھی مگر باپ کے گھر میں ملازمین سے بدتر حال میں پلی تھی۔ وہ روتی، میں اپنی بیٹی کو گمسم اندھیرے سٹور میں بٹھا دیتی تھی تو کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے میں اس معصوم کی قربانی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سٹور میں جاتی تو سہم کر رہ جاتی تھی، اسے اکیلا ڈر لگتا تھا۔ ساری رات بخار سے جلتی رہتی مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا جا کر دیکھ سکوں، نہ کبھی دوا دلا سکی۔ وہ خود بیمار ہوتی، خود ٹھیک ہو جاتی۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ میں سامنے جاتی تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ ماں کہنا بھول گئی۔ ایک روز کہنے لگی انسان کس عمر میں مرتا ہے؟ میں اب زندگی سے تھک گئی ہوں۔ میں تو گھبرا گئی، وہ زندہ بھی کس حال میں تھی، مگر مرنے کا سن کر میرا دل کٹ گیا۔ میں نے رازداری سے یتیم خانے کا پتہ کیا اور اپنی بیٹی کو چپ چاپ اس یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ نگران سے کہا بیٹی کا خرچہ بھیجتی رہوں گی، جوان ہونے تک خیال رکھو، پھر خود کو سنبھال لے گی۔ کچھ دن پہلے میرا دل اداس ہوا تو بیٹی کا پتہ کرنے یتیم خانے پہنچی۔ وہاں کی نگران نے کہا تمہاری بیٹی تو دوسرے روز مر گئی تھی۔ بیٹی کو میں روتی ہوئی گھر چلی گئی، مگر اب دیکھا بیٹی زندہ تھی۔ وہ عورت اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ میڈیا والے افسوس سے اس عورت کی بیٹی کی حالت بتانے لگے تو مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ مجھے عذاب کی گہری کھائی میں دھکیل گیا۔ اس بچی کی لاش دکھائی جا رہی تھی جو نہایت برے حال میں گندے نالے سے ملی تھی۔ میڈیا والوں نے بتایا کہ بچی کے 3-4 روز پہلے مسلسل ریپ کیا جا رہا تھا اور اس کے مرنے پر اسے گندے نالے میں پھینک کر مجرم فرار ہو گیا۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیٹی کو پکارتی، اس سے معافیا مانگنے لگی، پچھتانے لگی۔ بچی کا باپ خاموش کھڑا تھا۔ پیدائش کے بعد سے اس بچی نے صرف ذلت جھیلی تھی۔ ایسی بد نصیب تھی جسے نہ گھر والوں نے عزت دی نہ باہر والوں نے سکون سے جینے دیا۔ وہ 12 سال ایک گھٹن زدہ سٹور میں قید رہی، پھر اسے یتیم خانے میں جا پہنچی جہاں بچیوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ وہاں مجھ جیسی جنگلی انسان کے ہاتھ لگی اور پھر میرے دوستوں کی درندگی جھیل کر مر گئی۔ اس بچے کے ماں باپ سے لے کر میرے دوستوں تک ہر انسان اس کا گنہگار گار تھا اور ہر موڑ پر سب نے اسے انسانیت کے درجے سے گرا کر اذیت دی تھی۔ وہ مر گئی دنیا سے انجان۔ وہ معصوم لڑکی تو شاید جنت میں جا چکی تھی مگر ہم اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے لیے باقی رہ گئے۔ میں اس روز کے بعد پاگل ہو گیا۔ راتوں کو سوتا ہوں تو چیخیں سنائی دیتی ہیں، ڈرتا ہوں قیامت کے روز میرا گریبان پکڑ کر اس بچی نے سوال کیا تو کہاں جاؤں گا۔ میری حالت کسی دیوانے جیسی ہو چکی تھی۔ تنہائی ہو یا رش کی جگہ
مجھے چیختی چلاتی بچی نظر آتی ہے اور میں بھاگ کر اس سے اپنا پیچھا چھڑواتا ہوں۔ اب زندگی اتنی بے رحم لگتی ہے کہ موت کی دعا مانگتا ہوں، مگر لگتا ہے سکون کی طرح موت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔